أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین۔ آج کا ہمارا درس قرآن مجید سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 پر مشتمل ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی نورانیت اور مخلوق خدا کو آپ جو فائدہ پہنچا رہے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور آغاز اہل کتاب سے کیا گیا ہے کہ اہل کتاب ہمارے رسول آ گئے ہیں، ہمارا رسول آ گیا، ہمارا خاص رسول، ہمارا محبوب رسول، تم نے جو کتابوں میں سے باتیں چھپائی تھی ہمارا رسول ان چیزوں کو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس رسولنا، ہمارا رسول، یبین، کھول کر بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، کثیرن، بہت سی ایسی چیزیں، مما کنتم تخفون، جو تم چھپایا کرتے تھے، من الکتاب، کتاب سے، ویعفو، اور درگزر فرماتا ہے، عن کثیرن، بہت سی باتوں سے، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، وہ کتاب مبین، اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی، یہدی بہ، اللہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، من اتبع رضوانہ، انہیں جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی کی، سبل السلام، سلامتی کی راہ، ویخرجہم، اور نکالتا ہے انہیں، من الظلمات، تاریکیوں سے، الی النور، اجالے کی طرف، باذنہ، اپنی توفیق سے، ویہدیہم، اور دکھاتا ہے انہیں، الی صراط مستقیم، راہ راست، سیدھا راستہ۔ پہلے وضاحت ہو چکی کہ اس سورہ مبارکہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی گفتگو موجود ہے۔ تو یہودیوں نے اپنی کتابوں میں ان کے عالموں نے بڑی چیزوں کو چھپایا تھا، بطور خاص بھی باتیں حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلقہ تھی، آپ کی عظمتوں کے متعلقہ تھی، اور دوسرا جو سخت احکام تھے ان کی شریعت کے، انہوں نے مال بٹورنے کی خاطر انہیں آسان کر دیا تھا، رد و بدل کر دی تھی کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی خوشنودی حاصل ہو، ان سے ہمیں مال مل سکے، ان میں سے اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا جرم جو ہے نا وہ ہم معاف کروا کے اس کی جگہ پہ اسے مال لے سکیں۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے ان چیزوں کو واضح کیا۔ فرمایا، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر فرماتا ہے بہت سی چیزوں سے، جن ساتھ شفقت کا رویہ بھی ہے، ان چیزوں کو ظاہر فرماتے ہیں جو جن میں دینی فائدہ یا عام مصلحت عامہ ہے۔ اس کے علاوہ تمہاری بہت ساری خواستیں ایسی ہیں جن سے تم رسوا ہو جاؤ جو اگر وہ بیان کی جائیں، لیکن وہ بیان نہیں کرتے، صرف دینی معاملات کو، عوامی فوائد کے معاملات کو بیان کرتے ہیں، ویعفو عن کثیر، بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ خواستیں تو تمہاری بے شمار ہیں، سب کو بیان نہیں کرتے۔ پھر آگے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، وکتاب مبین، اور ایک کتاب ظاہر کرنا۔ اب مفسرین کی واضح اکثریت انہوں نے اس آیت طیبہ کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، یہاں نور سے مراد میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھی نور سے مراد بھی کتاب ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہاں نور و کتاب، یہ جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، اور یہ مغایرت کا تقاضا کرتی ہے، اس پر دلالت کرتی ہے کہ نور الگ چیز ہو اور کتاب الگ چیز ہو، اور نور سے مراد آقا علیہ السلام ہے، مفسرین کی واضح اکثریت نے بیان کیا، اور آقا علیہ السلام کی حدیث طیبات بھی اس کی تائید کرتی ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، اس میں تو کچھ شبہ نہیں ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اب پھر یہاں ایک چیز ہے
کہ آیا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور حسی ہیں یا نور معنوی ہے. نور حسی یعنی آپ کا جسم اقدس بھی نور ہے، اور نور معنوی یعنی آپ ہدایت عطا فرماتے ہیں جس سے لوگوں کے دل روشن ہوتے ہیں، لوگوں کے دماغ روشن ہوتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، یعنی نور حسی. تو ہمارا جو موقف ہے اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور حسی بھی ہیں اور نور معنوی بھی ہیں، یعنی جس میں قدس بھی نور ہے. اور اس پہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نے کئی احادیث طیبات اس پہ دلالت کر رہی ہیں. ایک تو جب مفسرین کی اکثریت کا اس پہ اتفاق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے. ہم دیکھیں نور ہوتا کیا ہے. نور کی جو تعریف کی گئی ہے بے شمار کتابوں میں، مثلا شرح شفا میں بھی یہ بات موجود ہے، النور هو الظاہر بنفسه المظہر لغیرہ. نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کر دے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس میں اقدس کی نورانیت حدیث میں آتا ہے کہ جب شمال ترمذی وغیرہ میں جب آپ مسکراتے تھے تو نور کی کرنیں دیواروں کے اوپر پڑتی تھیں، چہرہ اقدس روشن تھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے، مثلا مصنف عبد الرزاق کی حدیث جو الجزء المفقود، اس کا جو حصہ گم تھا بعد میں دریافت ہوا، اس کی حدیث نمبر 18. اور یہ حدیث پاک جو ہے نا وہ کئی محدثین نے، سیرت نگاروں نے ذکر کرتے آئے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے. تو جب مصنف عبد الرزاق مخطوطے سے اصل شکل میں آئی تھی تو یہ حصہ موجود نہیں تھا، گم ہو گیا تھا. تو اس کے جو محققین تھے انہوں نے وضاحت کی کہ اس کا پہلا حصہ موجود نہیں ہے. تو پھر تلاش کی گئی تو وہ حصہ آ گیا، عربی میں شائع شدہ موجود ہے، اردو میں شائع شدہ موجود ہے. تو وہی حدیث جسے صدیوں سے محدثین سیرت نگار ذکر کرتے آ رہے تھے، حضرت جابر والی، وہ حدیث اس میں موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. اس کا پہلا حصہ حدیث کا عن جابر قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شيء خلقه اللہ تعالی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق کے بارے میں سوال کیا. او عن اول شيء خلقه اللہ تعالی، پہلی مخلوق جسے اللہ رب العزت نے پیدا کیا. قال تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا هو نور نبیک یا جابر خلقه اللہ، اے جابر وہ تمہارے نبی کا نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. کہ اس کی بڑی تفصیل ہے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور حسی بھی ہیں. اب نور حسی اور نور معنوی کا ایک شخصیت میں جمع ہونا یہ کوئی بعید بات نہیں. یہاں پہ یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں، دیکھو جی بشر اور نور یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں نور اور بشر آپس میں ضد نہیں ہے. نور کی ضد اندھیرا ہوتا ہے، بشر نہیں ہوتا. دو ضدیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ تو آپس میں ضد ہی نہیں ہے. اور پھر قرآن پاک میں بھی دلیل موجود ہے کہ نورانیت اور بشریت دونوں جمع ہوئی ہیں. مثلا حضرت جبرائیل امین جب آئے تھے حضرت مریم کے پاس انہیں حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دینے کے لیے، تو بشری شکل میں آئی تھی. بشرا سویہ کے الفاظ سورہ مریم میں موجود ہیں، مکمل جو بشر ان کے سامنے موجود تھا. اور پھر کہتے ہیں جی بشر نورانیت جب بشریت میں آئے تو اس کے اوپر جو بشریت کے حوال ہیں وہ تو طاری نہیں ہوتے. بھائی کیوں نہیں طاری ہوتے؟ اب حضرت جبرائیل امین حضرت اسرائیل جب روح نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، بخاری شریف کی بڑی معروف حدیث ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کے جب انہیں تھپڑ مارتے ہیں تو ان کی آنکھ نکل جاتی، آنکھ کا ڈیرا نکل گیا نا. تو یہ کیا ہے؟ جب وہ حالت بشریت میں آئے تو پھر بشری معاملات بھی ان پہ طاری ہوئے ہیں، بشری تقاضے طاری ہوئے ہیں. آنکھ یہ بشریت کی نشانی ہے نا. تو یہ اس طرح کی غلط فہمیاں کچھ پھیلائی جاتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے. نورانیت اور بشریت دونوں جمع ہو سکتی ہیں. تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی. اور کتاب قرآن پاک ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں، اور اس کتاب نے حق باطل کو بالکل واضح کرتی ہے. پھر فرمایا یہدی بہ اللہ، دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، یعنی قرآن پاک کے ذریعے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، من اتبع، اس آدمی کو جس نے پیروی کی رضوانہ ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یعنی جس کی نیت صحیح ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کا اخلاص ہے، اس کا تقوی ہے، تو وہ قرآن پاک سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. سبل السلام، سلامتی کی راہیں، جنت کی راہیں، اللہ رب العزت کی معرفت کی راہیں، اللہ کی کرم نوازی حاصل کرنے کی راہیں، دین و دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی راہیں. وَيُخْرِجُهُمْ، اور نکالتا ہے انہیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق سے. اب ظلمات تو بے شمار ہوتی ہیں، کفر کی طریقی، شرک کی طریقی، جہالت کی طریقی وغیرہ وغیرہ، نفس پرستی، بدعت کی طریقی ہیں، بے شمار
اندھیرے ظلمات بے شمار ہیں، اس لیے یہاں جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، من الظلمات طریقیوں سے، الی النور اجالے کی طرف، اجالا ایک ہی ہے، اس لیے اس کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے، قرآن پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کے ہیں وہ ایک ہی ہے، تو اس کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اطاعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کی برکت سے بندہ دیتم سے نکلتا ہے اور نور کی طرف آتا ہے، اجالے کی طرف آتا ہے، روشنی کی طرف آتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ کی اطاعت و فرما برداری عطا فرمائے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پہ کاربند رکھے اور ہمیشہ ہدایت پہ کاربند رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔